نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اسباب نزول یا آیتوں کے تعلق سے جو شان نزول کی بات کہی جاتی ہے اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے کچھ تفصیل سے آئی۔ اب ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، اس میں جمع القرآن۔ جمع القرآن، قرآن کو جمع کرنا، اس کی ترتیب کے تعلق سے بھی بات آئے گی، لیکن آگے چل کر کے فی الحال جو ہے جمع القرآن۔ اور جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے علوم قرآن میں تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حفظ القرآن، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے تدوین القرآن۔ یا کتابت القرآن۔ عربی میں سے یہ کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے اس درس میں بات آئے گی۔ جمع القرآن، جمع القرآن، حفظ القرآن اور کتابت القرآن، اس کے تعلق سے کیا رہی ہیں چیزیں شروع سے، وہ کچھ اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ آپ کے سامنے آج کے اس درس میں آئے گی۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کی مدت میں 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا ہے۔ 20 پر 3 سال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے، ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ قرآن پورا لکھ کر کے کسی کتاب کی شکل میں نازل نہیں کیا گیا۔ دونوں چیزیں نہیں، ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ نازل نہیں کیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ لکھ کر کے قرآن نازل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن جو اتارا گیا ہے جبرائیل علیہ السلام لے کر کے تھوڑا تھوڑا ضرورت جیسی ہوتی تھی ویسے تھوڑا تھوڑا قرآن وہ لے کر کے آتے تھے، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا۔ یہی ترتیب ہے، یہی ہم جانتے ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آ چکی ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو تاریخ کے طور پر بات کرنی ہے تو وہ بات آج آپ کے سامنے پھر سے آ رہی ہے۔ یہی طریقہ رہا قرآن کے تعلق سے۔ اس کا فائدہ کیا رہا ہے، کا مقصد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سلسلے میں حکمت کیا ہے کہ قرآن کو ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں کیا گیا۔ جیسے تورات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئیں، وہ لے کر کے آگے۔ قرآن ایسا لکھ کر کے بھی نازل نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی موجود ہے کہ قرآن ایسے لکھ کر کے باقاعدہ جیسے مصحف کی شکل میں موجود ہے ویسا قرآن لا کر کے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخری امت کے لیے اور آخری امت کے لیے آخری رسول ایسی قوم میں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو امی کہا جاتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے اور آپ کی قوم بھی امی تھی۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے ہیں اور جیسے ماں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے والوں سے جو سیکھتے ہیں بات چیت کے دوران، وہی باقاعدہ کہیں کورس کر کے لکھنا پڑھنا سیکھے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسی قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا اور آپ خود بھی اسی میں سے ایک تھے، یعنی آپ کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ آپ امی تھے، آپ کی قوم بھی امی تھی۔ قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ کا انتخاب کیا، جس رسول کا انتخاب کیا، جس امت کا انتخاب کیا، اس کی شروع زمانے کی بات یہ، شروع زمانے میں اس کی حیثیت یہی تھی۔ اس میں حکمت بہت بڑی ہے، وہ حکمت سب یہی سمجھ میں آتی ہے جمع قرآن میں۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن کو پورا نازل نہیں کیا گیا، ایک مرتبہ پورا نازل کرتے تو قرآن کو یاد کرنے میں پریشانی ہوتی۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی شکل میں، باقاعدہ کتاب کی شکل میں بھی نازل نہیں فرمایا، کیونکہ جب لکھی ہوئی شکل میں، کتاب کی شکل میں کوئی چیز ہوتی ہے تو انسانوں کو جتنی آسانیاں ہوتی ہیں اتنا ہی اس پر اعتماد کر کے آدمی محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ کو لکھی ہوئی شکل میں کوئی چیز میں دے دوں، ابھی جو میں پڑھا رہا ہوں، اور یہ کہ آپ آرام سے اس کو دیکھ کر کے پڑھتے رہیں گے، تو اس آسانی کی وجہ سے ابھی جب میں کوئی چیز لکھتا ہوں، کہتا ہوں، تو جو آپ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، یہ آپ چھوڑ دیں گے۔ جیسی جیسی انسان کو آسانیاں ملتی ہیں اس کی محنت کم ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایسے رسول کا انتخاب جو امی ہے اور ایک ایسی قوم کا انتخاب جو قوم بھی امی ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے۔ ایک ایسی قوم جو لکھنا پڑھنا نہ جانتی ہو، ایک ایسا رسول جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ سنتے ہی یاد کریں۔ یہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ سنتے ہی یاد کریں۔ ایک آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، آپ نے نابینا بہت سارے لوگوں کو، اندھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، قرآن ان کو پورا یاد رہتا ہے، وہ دیکھ کے یاد نہیں کرتے، صرف سن کر کے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی شکل نہیں ہے، یہی شکل ہے، تو ویسے ہی ان کو یاد ہوتا ہے، بہت اچھا یاد رہتا ہے۔ یعنی ایسے نابینا حفاظ دیکھے گئے جن کو دیکھنے والوں سے بھی اچھا قرآن یاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ سب کیا ہے۔ جو کتابیں لکھی ہوئی شکل میں نازل کی گئی، ایک مرتبہ نازل کی گئی، وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ قرآن کو محفوظ رکھنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا کہ ایک ایسی قوم جس کا پورا اعتماد یاد کرنے پر ہوگا، لکھنا نہیں جانتی ہے۔ بہت کم لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، لیکن بہت کم لوگ تھے، آٹے میں نمک کے برابر۔ یہ پوری قوم ایسے ہی تھی کہ وہ لکھنا نہیں جانتی تھی۔ رسول کا خود معاملہ یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور ایک مرتبہ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن اس طریقے سے جتنا نازل ہوگا اتنا آسانی سے ہو، جتنا سنیں گے اتنا یاد کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی کہ پہلے قرآن سینے میں محفوظ ہو جائے، بعد میں کتاب کی شکل میں۔ یہ اس کا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پہلے اس قرآن کو کس میں محفوظ کیا جائے؟ سینے میں محفوظ کیا جائے، بعد میں کتاب کی شکل میں۔ جمع القرآن میں ہم یہی پڑھنا ہے ہم کو۔ تو جمع القرآن میں دو باتیں آتی ہیں۔ پہلے ہم نے آپ سے کہا کیا ہے؟ حفظ القرآن، کیونکہ شروعات یہیں سے ہوئی ہے، قرآن یاد کرنے سے شروعات ہوئی ہے، یعنی قرآن کو یاد کرنا۔ حفظ القرآن کا مطلب قرآن کو یاد کرنا، اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا، اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، اور دوسرا ہے کتابت القرآن، قرآن کو لکھنا۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو شروع میں آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے کہ جو حصہ نازل ہو رہا ہے اسے میں یاد کروں۔
زیادہ بھی نازل نہیں ہوتا تھا. پہلے بھی شروع میں بات آپ کو آئے کہ 5 آیتیں، بعض لوگوں کے لحاظ سے 10 آیتیں، اس طرح سے یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی یہ عام اس کی بات کہی جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ 5 آیت آئی ہو، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ یہ تعداد رہی ہو، لیکن یہ ایک اس کا ہے. قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو حرکت دیا کرتے تھے. باقاعدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو زبان کی حرکت دکھا کر کے بتاتے تھے، دیکھو ایسے حرکت دیا کرتے تھے زبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آپ کو ہوتی تھی کیونکہ جلدی سے یاد ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یہی جو اس سے پہلے ہم نے سبب نزول پڑھا ہے، اس سے اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے. جلدی مت کیجیے، زبان کو حرکت مت دیجیے، جلدی مت کیجیے. کیوں جلدی مت کیجیے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، ان علینا جمعہ و قرآن. ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ جمع القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان علینا جمعہ، بے شک ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا. یہاں جمع کرنے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر دینا. اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں یاد کرنا. یہی حفظ القرآن ہے. تو قرآن کا پہلا مرحلہ یہی رہا. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی جمع کی شکل جو تھی، حفاظت کی شکل جو تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسے محفوظ کر دیا جاتا تھا. آپ خاموشی کے ساتھ سنتے، اور جیسے ہی جبریل علیہ السلام جاتے، یعنی وحی کا سلسلہ یہ ختم ہوتا، ویسے ہی آپ اپنی زبان سے اسے پڑھنا شروع کرتے، اور صحابہ جو آپ کے درمیان ہوتے آپ ان کو پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان علینا جمعہ و قرآن. ہماری ذمہ داری ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھا دینا. ویسا بھی نہیں ہے کہ ویسا کسی ایک جگہ کونے میں رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے. جیسے نازل کیا گیا ویسے پڑھنا بھی ہے. قرآن کو جیسے نازل کیا گیا ویسے ہی قرآن پڑھنا بھی ہے. تو ویسے ہی آپ کی زبان سے یہ قرآن ادا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیان فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. جب اس قرآن کو نازل کیا جاتا ہے تو آپ اسے غور سے سنیے. فاتبع قرآنہ، اس کے پڑھنے کو سنیے آپ. ثم فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پھر ہماری ہی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو واضح کر دیں گے. آپ کی زبان سے اس کی تفسیر بھی آئے گی، جیسے آپ کی زبان سے قرآن کے یہ الفاظ ادا ہوں گے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں. لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ کو سکون ہو گیا، آرام سے آپ سنتے رہتے تھے، آپ کے سینے میں وہ چیز محفوظ ہو گئی. اس کے بعد جیسے ہی جبریل علیہ السلام چلے گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، آپ نے اس کو بیان کر دیا صحابہ کے درمیان. یہ جمع القرآن کی پہلی شکل ہے. تو قرآن سب سے پہلے کہاں محفوظ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ. سب سے پہلے پورا قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا گیا ویسے ویسے سینے میں محفوظ ہوتا گیا. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بیان کرتے اپنے صحابہ کے درمیان، تو جو لوگ سنتے تھے وہ اس کو یاد کر لیتے تھے. آپ کے اندر خود وہ صلاحیت ہے کیونکہ آپ بھی امی ہیں، اور جو قوم ہے یہ وہ قوم بھی کیا ہے؟ امی قوم ہے. تو قوم کا بھی ایسا انتخاب کہ جو امی قوم تھی، لکھنے پڑھنے والوں کو لکھنے پر اعتماد ہو جاتا ہے. پڑھنے والوں کو کتاب کی شکل میں چیز رہے گی تو اس کو پڑھ لیں گے، اس پر اعتماد ہو جاتا ہے.
لیکن جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس کو صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے دماغ میں ہی محفوظ رکھنا۔ تو صحابہ کرام بھی جیسے ہی قرآن نازل ہوتا اس کو حفاظت، یعنی اس کو وہ لوگ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، سلسلہ ہی چلتا رہا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ صرف سینے میں محفوظ رہے، دوسرے نمبر پر یہ بھی رہا کہ جو صحابہ لکھنا جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے اس کو لکھ لو، یعنی لکھوا بھی دیا کرتے تھے، زبانی بھی اس کو بتاتے تھے لوگ زبانی، اور یہی لوگ زیادہ تھے جو یاد کر لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے، اور لکھنے والے لوگوں کی تعداد کم تھی تو ان کو بھی آپ بولتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو دونوں شکل تھی۔ ایسے ہی پورا قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ رہتا، پھر آپ صحابہ کو بیان کرتے تھے صحابہ کے سینے میں محفوظ ہے، اور ان صحابہ کو آپ بتاتے جو لکھنا جانتے تھے تو وہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ قرآن کے جمع کرنے کی شکل یہی، ترتیب یہیں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک دوسرا نظام بھی رکھا۔ یہ ایک نظام تھا کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا، اور قوم بھی ایسی تھی جس کا اعتماد پورا یاد کرنے ہی کے اوپر تھا، لکھنے پر نہیں تھا، یاد کرنے کے اوپر تھا۔ وہ لوگ اچھی طرح سے یاد بھی رکھتے تھے، کوئی چیز سن کر کے وہ لوگ یاد رکھتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی انتظام کیا کہ جتنا حصہ قرآن کا نازل ہو جاتا تھا اتنا رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرا دیتے تھے۔ اب تک اتنا نازل ہو چکا ہے، آپ اس کو کیا کیجئے؟ ریپیٹ کیجئے۔ یاد کرنے کے لیے ایک ضروری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کراتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال 2 مرتبہ دور کرائے، کیونکہ اب پورا قرآن نازل ہو گیا، زیادہ حصہ ہے، 2 مرتبہ آ کر کے پورا قرآن اس کو ریپیٹ کرائے۔ یہ قرآن کے جمع کرنے کی شکل۔ اب تک 3 ہو گئے۔ چوتھی چیز جو اس میں جس کا اہتمام کیا گیا اس میں قرآن کے جو ہے محفوظ کرنے کے لیے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کو نماز کے لیے ضروری قرار دیا۔ قرآن کے لیے جو وحی قرآن کی اس کو کہتے ہیں وحی متلو، اور یہ بھی کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ المتعبد بتلاوت، حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کا درجہ ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، یعنی وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر کے ہی آتے تھے، لیکن قرآن کے ساتھ ایک خاص چیز یہ بھی تھی کہ باقاعدہ عبادت میں اس کی تلاوت، یعنی جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کرنا۔ نماز میں قرآن کی تلاوت واجب کرنے سے یہ چیز خود بخود آ گئی کہ کچھ نہ کچھ حصہ جو یاد ہے برابر پڑھتے رہیں گے، ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ قرآن دیکھ کے تو نہیں پڑھیں گے ظاہر، تو ریپیٹ کرتے رہیں گے، جتنا زیادہ ریپیٹ کرتے رہیں گے وہ محفوظ بھی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے سارے طریقے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہی مصلحت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنایا۔ اور قرآن اس وقت سے لے کر کے اب تک اسی لیے محفوظ بھی ہے۔ دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں دکھا سکتے جس کی حفاظت اس طرح سے کی گئی ہو۔ کوئی کسی نے کتاب لکھا، باقاعدہ کتاب لکھ دیا ہے، کتاب پرنٹ ہوتی رہتی ہے۔ لوگ بار بار کبھی حدیثوں کے بارے میں یہ سوال زیادہ لوگ کرتے رہتے ہیں، قرآن کے بارے میں تو خیر نہیں ہوتا ہے، حدیثوں کے بارے میں یہ سوال زیادہ کرتے رہتے ہیں، لکھا ہوا نہیں تھا، حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی، کیسے مانے؟ ایک کتاب جو باقاعدہ پرنٹ ہوئی ہے، لکھنے والے نے لکھا، آج کے دور کی بات بول رہا ہوں،
لکھا ہے، پرنٹ ہوئی ہے، آپ اس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ضرور آپ کو اس میں غلطی ملے گی۔ اور کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب آپ نہیں دکھا سکتے جس میں کوئی مسٹیک، میری مراد مسٹیک کو گرامر اس کے لحاظ سے نہیں بلکہ پرنٹ کے لحاظ سے، لکھنے کے لحاظ سے۔ آج لکھنے کا نہیں، اب پرنٹ کا زمانہ کے، لیکن جب لکھنے کا تھا تو لکھنے کے لحاظ سے ضرور غلطی کہیں نہ کہیں ہوتی تھی۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ پرنٹ کی اس میں مسٹیک آپ نہیں دکھا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ قرآن کو یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کے یاد کیے جانے کی وجہ سے آپ اس میں پرنٹ میں مسٹیک، ایسا نہیں کبھی مسٹیک نہیں ہوئی ہے پرنٹ میں۔ دلی میں ایک بار تو قرآن چھپا، اس میں مسٹیک تھی، اور کئی مرتبہ لوگوں نے کوشش کیا ہے قرآن چھاپ کر کے اس پہ کچھ غلطیاں کرنے کے، لیکن جب بھی ہوا ہے وہ پکڑ کی دی گئی، کیونکہ قرآن کے حافظ بہت ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سامنے قرآن، جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرتا، نہیں یہاں تو غلطی ہے، یہ وہ پکڑ لیتے ہیں۔ لوگوں نے بہت کوشش کی اس کے تعلق سے، لیکن کبھی کامیابی نہیں۔ قرآن دلی میں ایک مرتبہ ترجمے کا قرآن چھاپا گیا، پورے قرآن میں غلطی تھی ایک جگہ پہ۔ اب وہ غلطی ایک حافظ نے وہ پڑھتے ہوئے اس نے پکڑ لی، تو غلط چھپا ہوا، فوری طور پر اس کا پورا نسخہ لے کر کے، اس میں ہوتا ہے کہ جلا دیتے ہیں یا سمندر میں ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی غلطی نہ ہونا، تبدیلی نہ ہونا، اس کی اہم وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن لکھا ہوا ہے، بلکہ اہم وجہ کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت سینوں میں کی گئی ہے۔ وہ شروعات وہیں سے ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ جب آپ کے سینے میں قرآن محفوظ تھا تو کہیں بھی سینے میں جو جس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اس میں غلطی، کوئی بدلنا چاہے تو اس کو بدل نہیں سکتا، لیکن بھول سکتا ہے آدمی۔ کوئی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ آدمی بھول سکتا ہے، لیکن کوئی اور اس میں چاہے کہ تبدیلی کر دے، اس کو تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لکھے ہوئے جو نسخے ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ سب اتفاق کر لیں کہ سارے نسخوں کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ میں سب میں تبدیلی کر دیں گے، وہ کر سکتا ہے، لیکن سارے انسانوں کے سینوں کو نکال کر کے اس میں تبدیلی کسی ایک کا بھی نہیں کر سکتا۔ میں پھر بھی ساروں کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کا بھی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور شروع سے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ ہے، قرآن یہ سینوں میں محفوظ رہا ہے۔ تو آخری کتاب کو چونکہ آخری زمانے تک یعنی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو محفوظ رکھنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ایک ایسی قوم میں جو قوم امی تھی، ایک ایسے رسول پر جو رسول امی تھا، جو پہلے اسے سینے میں محفوظ رکھیں۔ اور جب ایک سینے میں محفوظ کیا گیا تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ یہ سینوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی جس میں قرآن کی حفاظت کی گئی، قرآن کو محفوظ کیا گیا، اور لکھ کر کے بھی کیا گیا۔ لیکن صرف لکھ کر کے حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، طریقہ صحیح یہی ہے کہ صرف لکھ کر کے حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے صرف لکھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بس نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ قرآن کے یاد کرنے کا بھی ایک سلسلہ رکھا ہے۔ اور اسی کی ایک کڑی میں نے آپ کو بتایا کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کو بھی واجب قرار دیا گیا تاکہ لوگ ہمیشہ قرآن کو دہراتے بھی رہیں۔ ایک بہت مشہور بات یہ ہے، آپ بھی شاید سنے ہو، حافظ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، وہ حافظ جو تراویح کی نماز پڑھاتا ہے وہ قرآن اس کے پاس یاد رہتا ہے، اور جس حافظ نے 2-3 سال تراویح نہ پڑھائی ہو وہ قرآن بھول جاتا ہے، پھر یاد نہیں رہ جاتا اس کو۔ ایک سلسلہ شروع ہوا تراویح کی نماز کا بھی، اور یہ ہم اس کو اسی لیے اہمیت دیتے ہیں، اس کو طریقے کو، تراویح کی نماز کو، کہ اس کے ذریعے سے قرآن یاد رہتا ہے۔ قرآن کو یاد رکھنے کا یہ بھی ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے، قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی کتاب کی شکل میں محفوظ کر دیا، کچھ بھی نہیں۔ یہی وہ طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے جس کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی گئی۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک قرآن کی ایسے ہی یہ حفاظت ہے، اور یہ طریقہ چلتا رہے گا کہاں تک؟ قیامت تک۔ علم اتنا محفوظ نہیں رہا، لیکن ابھی بھی قرآن محفوظ ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے تو وہاں یہ شکل آپ کو نظر آئے گی کہ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن یاد کرتے ہیں، حفظ کے ادارے، بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو قرآن یاد رہے، کچھ نہ کچھ حصہ یاد رہے، پورا قرآن نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ حصہ یاد رہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہی سلسلہ ابھی بھی چلا آ رہا ہے۔ اتنا سب لوگوں میں اتنی سب گمراہیاں آنے کے باوجود بھی قرآن کو یاد کرنے کے تعلق سے وہ چیز اب تک کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی یہاں پر قرآن کو جمع کرنے کے تعلق سے، تو ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ قرآن کو جمع کیا گیا ہے سینوں میں، اور قرآن کو محفوظ بھی کیا گیا ہے۔ بولیے، محفوظ بھی کیا گیا ہے، لکھ کر کے بھی، سینوں میں کی بات آئی تھی اور لکھ کر کے بھی۔ صحابہ کرام جن کا خاص طریقے سے نام آتا ہے قرآن کے تعلق سے اور اس کو سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے، وہ نام میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ کئی روایتیں ہیں، اس میں صحابہ کا نام الگ الگ انداز سے آیا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو الدرداء، ابو زید، ان کا نام ہے قیس بن سکن۔ یہ 7 صحابہ ہیں جن کے بارے میں خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے یہ غلام تھے سالم، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو الدرداء، ابو زید، قیس بن السکن۔ 7 صحابہ کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کسی کے سامنے یہ حدیث گزری ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خذوا القرآن من اربعۃ، خذوا القرآن من اربعۃ، قرآن کو سیکھو، حاصل کرو 4 سے۔ وہ 4 ہی کا نام ہے اس میں، خذوا القرآن من اربعۃ۔ حدیث ایسے ہی ہے، قرآن سیکھو کتنے سے؟ 4 سے، لیکن وہ 4 کی تفصیل الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ ہے۔ جب آپ ملائیں گے سب کو تو کتنے ہو جاتے ہیں صحابہ؟ یہ 7 ہو جاتے ہیں، اور صحیح حدیثیں ہیں سب، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کسی میں جو دوسرا نام ہے تو ضعیف حدیث ہے، ویسا نہیں، صحیح حدیثیں ہیں یہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے خذوا القرآن من اربعۃ، قرآن سیکھو 4 لوگوں سے۔
اور یہ 3 حدیثوں میں بیان آیا ہے کہ قرآن سیکھو 4 صحابہ سے، اور وہ تعداد کسی کسی میں الگ الگ ہے، تو اس کے لحاظ تعداد نہیں بلکہ نام الگ الگ ہیں، تو اس کے لحاظ سے پورے یہ 7 نام ہوتے ہیں: عبداللہ ابن مسعود، سالم جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب، زید بن ثابت، ابو الدرداء اور ابو زید۔ اس میں کس کا نام نہیں ہے؟ ابو زید کنیت ہے، یہ ان کا نام ہے قیس بن السکن، یعنی کہیں اگر قیس بن السکن آ جائے تو یہ نام ہے، اصل میں کنیت ان کی ابو زید ہے۔ اب یہ حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں، دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں یہ نام آئے ہوئے ہیں، اب حدیثیں پڑھ کے سناتا ہوں، نام یہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، خذوا القرآن من 4، قرآن حاصل کرو 4 سے۔ من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے جو پہلے ہیں آپ کے لکھے ہوئے، وسالم دوسرے کون ہیں؟ سالم ہے، ومعاذ اور تیسرے معاذ ہیں، اور چوتھے وہ ابی ابن کعب، اور چوتھے کون ہیں؟ ابی بن کعب۔ جو شروع کے 4 ہیں یہی عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث میں ہیں کہ خذوا القرآن من 4، ان 4 سے قرآن حاصل کرو۔ اس کے بعد دوسری روایت قتادہ کہتے ہیں کہ سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ من جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن لوگوں نے قرآن کو جمع کیا، یعنی سینوں میں محفوظ رکھا اور یا لکھ کر کے محفوظ رکھا، تو کہا 4 کلہم من الانصار، وہ سب کی سب انصار میں سے ہیں، ابی بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید۔ اس میں ابی بن کعب اور معاذ بن جبل ہیں، اور ساتھ میں کون ہے؟ زید بن ثابت اور ابو زید۔ اوپر کے 2 نہیں ہیں اس میں، اور بیچ میں ایک ابو الدرداء جو ہیں وہ نہیں ہیں اس میں، تو اس میں 2 نام الگ ہیں۔ تیسری ایک روایت ہے، وہ ہے وروی من طریق ثابت عن انس كذلك قال مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يجمع القرآن غیر 4 ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید۔ تو ابو الدرداء یہ تیسری روایت میں آتے ہیں، تو تینوں روایتوں کو ملاتے ہیں تو نام کتنے ہو جاتے ہیں؟ 7۔ حالانکہ ان روایتوں میں 4 ہی کا آتا ہے بیان، لیکن نام چونکہ الگ الگ ہیں صحابہ کے، تو سب ملا کر کے یہ 7 ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ کہا گیا ہے۔ ویسے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو صحابہ حفاظ صحابہ تھے وہ صرف 4 ہی نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ ان کی تعداد تھی۔ ہم نے آپ سے کہا اس میں کس کا نام نہیں ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام نہیں ہے۔ ان کا نام بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اس میں ان کا نام نہیں ہے۔ ہاں، ان کی عمر بہت کم تھی۔ مدینے میں جو قرآن نازل ہوا تو اس وقت تو وہ تھے نہیں، اس وقت نہیں تھے مدینے میں۔ مکے میں جب نازل ہوا تو مکے میں تو نہیں تھے، مدینے میں نازل ہوا تو اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تب وہ بلوغت کے قریب پہنچے تھے۔ ابھی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وقد ناہزت الاحتلام، میں احتلام یعنی بالغ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے قرآن کی تفسیر، اس کے تعلق سے بڑی مہارت ہے ان کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن صحابہ کے بارے میں خاص طریقے سے آپ نے بات کہی کہ ان سے ان کو سیکھا جائے، ان سے ان کو حاصل کیا جائے، وہ یہ صحابہ ہیں۔ اور اس میں بھی 7 میں سے 4 جو شروع کے ہیں ان کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ وہ کون کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بات کیا اور دوسرے لوگ ہیں۔ یہ لوگ لکھتے بھی تھے، ان کا یہاں لکھنے کا مسئلہ بھی تھا،
تو اس طریقے سے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، رسول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کے سینوں میں جو ہے محفوظ کرایا، اور یہ سینوں میں محفوظ رہا، اور یہی لوگ سکھاتے رہے، اور انہی سے لوگ قرآن کو سیکھتے رہے۔ تعداد بڑھتی گئی سکھانے والوں کی، سیکھنے والوں کی بھی، جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا یہ تعداد بڑھتی گئی ہے۔ یہ بات تھی اس کے تعلق سے جو کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ ان سے قرآن کو سیکھا جائے۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کبھی کہ صرف یہی صحابہ ہیں جن کو قرآن یاد تھا، کسی اور جو ہے صحابی کو نہیں تھا، کیونکہ کافی لوگ صحابہ کرام میں سے قرآن کے حافظ تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جنگ یمامہ اس جنگ میں صحابہ کرام جنہوں نے شرکت کی تھی اس میں سے 70 صحابہ، کتنے؟ 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، اور یہ 70 صحابہ جو حافظ تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ یعنی شہید صرف 70 نہیں تھے بلکہ حافظ جو صحابہ تھے وہ ان صحابہ میں سے 70 لوگ اس میں سے شہید ہو گئے تھے۔ تو 70 تو یہی ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی کافی روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد قرآن کو یاد کیے ہوئے تھی، بڑی تعداد یاد کیے ہوئے تھی۔ اسی طریقے سے اکل اور اورینا یہ ایک جماعت آئی تھی، اور بہت سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ ایک اور جماعت کچھ حفاظ صحابہ کو جو ہے اس نے جو ہے قتل کر دیا تھا۔ تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے قتل کیا ہے صحابہ کرام کو، اور وہ حفاظ صحابہ تھے، ان کے تذکرے باقاعدہ آتے ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے صرف یہ کہ صرف یہی 7 نہیں ہے، ذہن میں آپ کے یہ رہے کہ صرف یہ 7 نہیں، اس کے علاوہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی جو قرآن کو یاد بھی رکھے تھے، اور وہ دوسروں کو قرآن سکھاتے بھی تھے، لوگ ان سے قرآن حاصل بھی کرتے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو میں نے آپ کو ابھی پڑھی تھی کہ قرآن کو نہیں جمع کیا مگر 4 نے، ان کی مراد صرف یہ 4 ہی نہیں ہے، بلکہ بہتر سے بہتر انداز میں جو سکھانے والے ہیں وہ اس کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ مطلب ہرگز ان کا نہیں ہے کہ صرف 4 ہی لوگ تھے جو قرآن کو جمع کیے ہوئے تھے، یعنی اس کو یاد رکھے ہوئے تھے اور دوسروں کو سکھا رہے تھے۔ اس کے لیے تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ویسے یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، یہ کہ جو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد قرآن کی حافظ تھی، ایک بڑی تعداد تھی جو قرآن کی حافظ تھی صحابہ کرام میں۔ کچھ نام میں آپ کو لیتا ہوں، ان کے تعلق سے آپ سے سوال کروں گا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو ہے وہ حافظ تھے یا نہیں تھے قرآن کے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ سارے کے سارے میں نے جو نام لیے یہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے۔ جی، ان خلفائے راشدین کے علاوہ عشرہ مبشرہ ہم نام جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ، ان میں سے کسی کا نام ہے اس میں؟ معاذ نہیں ہے اس میں سے، زید بن ثابت نہیں ہے نا اس میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے کوئی نہیں ہے اس میں، عشرہ مبشرہ میں سے اس میں کوئی بھی نہیں۔ جو بات ہم آپ سے کہنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے یہ نام پیش کیا آپ کے سامنے، وہ یہ ہے، حدیثوں کی روایت کے تعلق سے بھی بات یہ آتی رہتی ہے، حدیثوں کی روایت کے تعلق سے بھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کو حدیثیں یاد نہیں تھی یا وہ جانتے نہیں تھے۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، سب سے ساتھ انہیں کا رہا، اس لیے سب سے زیادہ آپ سے علم حاصل کرنے والے وہی ہیں، لیکن انہوں نے اتنا روایت نہیں کیا ہے۔
تو کبھی بھی صحابہ کرام میں یہ بھی ایک چیز رہی ہے کہ بعض صحابہ بعض کام کے لیے زیادہ انہوں نے توجہ دی اور بعض صحابہ نے بعض دوسرے کام میں توجہ زیادہ دی، تو اس کے تعلق سے ان کا نام زیادہ آتا ہے وہاں پر، اور اس کام کے لیے ان کا نام نہیں آتا۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک خلافت جو امت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، خلافت کی بڑی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی، وہ بڑا کام کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی صحابہ کرام کے سکھانے کا سلسلہ زیادہ جو ہے شروع ہوا ہے، وہ کس کے بعد شروع ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ حدیثوں کی روایت کا بھی مسئلہ ویسے ہی تھا، آپ زندہ تھے، مدینے میں لوگ جو ہے ہوتے تھے، مسلمان جو بھی ہیں مدینے میں، مدینے کے آس پاس ہیں، وہ لوگ آپ سے ہی حاصل کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع کیا ملا؟ 2.5 سال کی ان کی عمر رہی آپ کی وفات کے بعد، اور 2.5 سال پورا کس میں انہوں نے گزارا ہے؟ خلافت کے کاموں میں گزارا، اسی میں وہ مشغول رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں جو ہے زیادہ، وہ اہم کام ہے، وہ بھی ایک اہم کام، اور اس کام میں ان کی مشغولیت کی وجہ سے ادھر ان کی جو ہے مشغولیت زیادہ نہیں رہی ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے صحابہ کرام کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشغولیت جنگ کے میدان میں رہی، ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم کے میدان میں آپ ان کی مشغولیت نہیں دیکھیں گے، اس طرح کی مشغولیت نہیں رہی ان کی۔ تو الگ الگ صحابہ کا الگ الگ میدان بھی رہا ہے، اس میدان سے انہوں نے زیادہ امت کو فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو وہ چیز معلوم نہیں ہے یا ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا۔ تو اب ان ناموں میں اگر ان بڑے صحابہ کا نام نہیں دیکھ رہے ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ اس میدان میں پیچھے رہے یا پیچھے رہتے تھے، یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض کام کے لیے بعض صحابہ آگے بڑھے ہیں، بعض صحابہ دوسرے کسی کام میں آگے بڑھے ہیں، اور اس طرح سے ایک اجتماعی کوشش تھی، ایک اجتماعی کام ہوتا تھا، سب مل کر کے یہ کام کیے ہیں تو پورا دین اسی طرح سے محفوظ شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے، اور ہر ایک کا میدان الگ الگ رہا، الگ الگ انداز سے لوگوں نے کام بھی کیا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دین یہ مکمل طریقے سے اور صحیح شکل میں ہم تک پہنچا ہوا یہ دین ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ حفاظ صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جن کو خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یا آپ کے صحابہ میں سے بعض صحابہ نے اور جو ہے الفاظ استعمال کیے کہ ان لوگوں سے خاص طریقے سے قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سیکھنے یا سکھانے کے تعلق سے ان کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت تفسیر کے معاملے میں زیادہ رہی ہے، جو بات آپ کے سامنے آگے چل کر کے تفسیر کے بارے میں آئے گی۔ یہ بات ہے قرآن کو محفوظ کرنے کی اور قرآن کو صحیح طریقے سے سکھانے کی، تو ان صحابہ کی بڑی اہمیت رہی ہے اس میدان میں۔ یہ بات تھی قرآن کے یاد کرنے کے تعلق سے، جو جمع القرآن میں حفظ القرآن جو پہلے نمبر پر بات آئی تھی۔ اب بات ہے، اب اس کے بعد ہم کریں گے کتابت القرآن، قرآن کے لکھنے کے بارے میں۔ قرآن کو لکھ کر کے جو محفوظ کیا گیا ہے اس کی ترتیب کیسی رہی، اس کی پوری تاریخ کیسے ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ درس میں بات آپ کے سامنے یہ آئے گی۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے حفظ القرآن کے تعلق سے، یعنی قرآن کو یاد کر کے جو اسے محفوظ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔